سورت کوثر کی طاقت۔ ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے سورت کوثر کو اس طرح پڑھیں۔ کمر میں درد ختم کرنے کے لیے سورت کوثر کو اس طرح پڑھیں۔ آدھے سر میں درد ختم کرنے کے لیے سورت کوثر کو اس طرح پڑھیں۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورت کوثر کو اس طرح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ سورت کوثر قرآن کریم کی 108ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو اس بنا پر کوثر کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر، خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہی ہو گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورت الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورت کوثر سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورت کوثر کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر
सूरत कौसर का सहारा लेते हैं तो उनकी मुश्किल दूर हो जाती है। उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने सूरत कौसर पढ़कर अल्लाह से दुआ की तो इंतहाई माकूल रिश्ता आ गया। उनका ईमान है कि सूरत कौसर की बरकत से उनकी ज़िंदगी बदल गई। इसमें कोई शक भी नहीं कि सूरत कौसर की बरक़ात और फ़यूज़ से बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। सूरत कौसर से शिफा के बारे सही बुखारी में एक जामे हदीस मौजूद है जो यूं बयान की गई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि हम एक फ़ौजी सफ़र में थे। रात में हमने एक कबीला के नज़दीक पड़ाव किया। फिर एक लौंडी आई और कहा कि कबीला के सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हमारे कबीले के मर्द मौजूद नहीं हैं। क्या तुम में से कोई बिच्छू का झाड़ फूंक करने वाला है? एक सहाबी खुद अबू सईद उसके साथ खड़े हो गए। हमको मालूम था कि वो झाड़ फूंक नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कबीला के सरदार को झाड़ा तो उसे सेहत हो गई। उसने उसके शुक्राने में 30 बकरियां देने का हुक्म दिया और हमें दूध पिलाया। जब वो झाड़ फूंक करके वापस आए तो हमने उनसे पूछा, क्या तुम वाकई कोई मंत्र जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो सिर्फ सूरत कौसर पढ़कर उस पर दम कर दिया था। हमने कहा कि अच्छा, जब तक हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक ना पूछ लें, उन बकरियों के बारे में अपनी तरफ से कुछ ना कहो। चुनाचा हमने मदीना पहुंचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने कैसे जाना कि सूरत कौसर मंतर भी है। जाओ, ये माल हलाल है, इसे तकसीम कर लो और इसमें मेरा भी हिस्सा लगाना। मोहतरम नाज़रीन, अहले ईमान पर सूरत कौसर की किरत फ़र्ज़ है और ये ईमान का ज़रूरी रुकन है। तमाम कुरान में से इसी सूरत को भी नमाज में पढ़ सकते हैं और बाकी किरत के लिए इख्तियार दिया गया है, जहाँ से पढ़ लो। इसकी वजह यह है कि सूरत कौसर पढ़ने से आसान मजमून में जामे और सारे कुरान का खुलासा और सवाब में सारे कुरान के ख़त्म के बराबर है। हदीस मुबारक है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत कौसर हर बीमारी के लिए शिफा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक मौका पर एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सांप डसे शख्स पर इस सूरत से दम झाड़ किया था तो उसे शिफा हो गई थी। सुनन इब्न माजा व मसनद अहमद हज़रत अबी इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक देहाती ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हज़रत, मेरे बेटे को तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तकलीफ़ है? उसने कहा कि उसे आसेब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ। चुनाचा वो ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सामने बिठाया और उस पर सूरत कौसर और दीगर आयात से दम किया तो वो लड़का उठ खड़ा हुआ, गोया कि उसे कोई भी तकलीफ ना थी। सूरत कौसर को कसरत से पढ़ना सवाब भी है और अल्लाह की रज़ा से बिलाशुबा ये हर मसला का हल भी है। रोज़ाना अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इसको 11 बार पढ़ने वाले रूहानी तौर पर इंतहाई मजबूत हो जाते हैं, बेशुमार अमराज से बच जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी काफ़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतें अता फरमाई हैं जो कि मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गईं। फिर इरशाद फरमाया कि मैं बैठा हुआ था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैंने आपके पास जो किताब भेजी है उसमें एक ऐसी सूरत है कि अगर वो तौरात में होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स गुमराह ना होता। अगर इंजील में वो सूरत होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना होता। अगर ज़बूर में वही सूरत होती तो कोई शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी ना बन पाता। ये इसलिए भेजी गई है ताकि इसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह ताला से मदद हासिल करे और क़यामत के दिन जहन्नम के खौफ से और अजाब से खलासी पाए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सूरत कौसर है।
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمانوں اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہو، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتا دیا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مقام میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ کوثر کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں، حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہے۔ اس تصور میں بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی راحت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیاء کرام سے منقول ہے، جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ کوثر میں ہے، اور جو کوئی سورۃ کوثر میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ کوثر کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ کوثر کو چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خالص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والے کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ کوثر لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے، اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ کوثر کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اس کی تنگ دستی سورۃ کوثر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیض یاب ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ کوثر،
سادہ پانی کے گلاس پر دم کریں، اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے، اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ کوثر کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ کوثر بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ کوثر لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، بفضل باری تعالیٰ نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ کوثر اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو، کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ کوثر لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کریں، ہر روز اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا، شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھی اس وقت جب آپ پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ کوثر کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور سورۃ کوثر سن لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے، دلوں کے روگ، حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہیں، ان کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں مغلوب اور بے توقیر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایمان، نیکی، تقوی، امانت، دیانت، صداقت اور شجاعت کے بجائے شرک، بدعات، ظلم، بے رحمی، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ، اغوا، شراب، زنا، جوا، بے حیائی، بد امنی اور بدحالی میں مبتلا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ پس اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اعلیٰ و عرفہ اقدار کا چلن عام کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذلت اور پستی کو عزت اور وقار میں بدلنا چاہتے ہیں،
تو ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹ آنا چاہیے اور اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر رب سے اپنی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں اور بیماریاں دور کروا لینی چاہیے۔ جب بھی بتائے گئے طریقے کے مطابق اور بتائی گئی تعداد کے مطابق سورت کوثر کی تلاوت کر کے اس کا وظیفہ کریں تو اس کے بعد رب سے اپنی بخشش کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اے میرے رب، میں سخت تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، تو میری قوت بینائی میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، دور کر دے تکلیف کو۔ اے پروردگار، شفا دے دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے تاحیات فائدہ پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔